بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں اس وقت انتہائی جذباتی کیفیت کا شکار ہوں، اور تھوڑی دیر پہلے تک میں اس سے بھی زیادہ جذباتی کیفیت کا شکار تھا، اور وہ جذبات اس وجہ سے تھے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں آئین قومی، جس طرح کہتے ہیں نا، وہ آئین اور دستور کے ٹرک والی بتی کے پیچھے لگا کے خود جو ہے وہ اس ملک کے اندر لٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ ہمیں اس وقت 9 مئی کو یہ ہو گیا، عمران خان، پروجیکٹ عمران خان یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور خود انہوں نے اندھی لٹ مچائی ہوئی ہے۔ تو میں 2 گھنٹے پہلے تک شدید قسم کا جذباتی تھا، جذبات کی رو میں بہک رہا تھا، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ میری کیفیت اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہ ہو، تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ جذبات کو کنٹرول رکھتے ہوئے ہم ذرا استدلال ہمارا ٹھیک ہو، آرگومنٹس ہمارے ٹھیک ہوں، جب ہم گفتگو کریں تو اس میں کوئی دلیل ہو، کیونکہ بہت بڑی کارروائی ہمارے جو سیاستدان ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں، سینٹ کے اندر ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہوں، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، جب ان کے پیٹ کی باری آتی ہے، پیٹ کی باری مطلب یہ بڑی ایک، تو سر وہ سب کچھ بھول کے ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم ساری عمر ہمیں یہ دیکھنے کو بھی ملتا رہا، ہمیں سننے کو بھی ملتا رہا کہ جناب کہ اس ملک کو جو جرنیل ہیں، جو جج ہیں، وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ جج، جرنیل اور بیوروکریٹ یا پھر ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ لوٹ کے کھا گیا، اور پس کون رہا ہے؟ ہمارے سیاستدان پارلیمان کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ابھی 2 دن پہلے، 3 دن پہلے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ گنوا رہے تھے کہ اس ملک کے تنخواہ داروں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، مراد کتنی لیتے ہیں ہماری، تو وہ جناب روزی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ تو جو پرکس اینڈ پریولیجز، مراد جو یہاں کا سرکاری ملازم لیتا ہے، وہ جو ہمارے منتخب لوگ ہوتے ہیں، ایم این اے، پرائم منسٹر، وزیر اعظم، صدر، وہ ان کے پاس ان کا عشیر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن سر جو کام 2 دن پہلے یہ سینٹ نے ڈال دیا ہے، مطلب رے ربدا نہ، کوئی خوف خدا نہیں، اور وہ ہے بڑا لمبا چوڑا۔ میں آپ کو اس کے موٹے انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں اور وہ جو اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو موٹی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کو جو فنانشل کمیٹی ہوگی سینٹ کی، وہ ان کو 12 سٹاف ممبرز تک دے سکتی ہے، یعنی کہ ریٹائرڈ حاضر سروس الگ سے، اور جو ریٹائرڈ آدمی ہے اس کو، ریٹائرڈ چیئرمین سینٹ، اس کو 12 سرکاری ملازم، یعنی سرکار کے خرچے کے اوپر جب تک وہ زندہ رہے گا، یعنی ساڑھے ماں پہ اسے احسان کیتا انہوں نے چیئرمین سینٹ بن کے، ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر انہیں احسان کر دیا۔ وہ چیئرمین سینٹ بن نہیں رہے تھے، ہم نے ان کو کھینچ کے جناب کرسی پہ بٹھایا کہ نہیں، ہماری نسلیں آپ پہ قربان کہ آپ بنیں، اور پھر اس کا وہ خراج کیا لے رہے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے 12 ملازم جو ہیں وہ بطور سٹاف ان کو ملے گا۔ اوکے، اور کیا ملے گا جی؟ جو مالی مفادات ہیں وہ تھوڑے ہیں، تنخواہ تو خیر ان کی زیادہ نہیں ہے، لیکن یعنی کو 3-4 لاکھ میں، مجھے ایگزیکٹ نہیں اس کا پتہ کیونکہ اس میں اس کا اتنی تفصیلاً ذکر نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو، لیکن آپ جو ہے نا وہ انداز شاہانہ انداز یا جا طلبی جو ہے، یعنی کہ بوئے شہنشاہی، وہ کس قدر ہے۔ 8 کے قریب ان کے پاس جناب وہ ہوں گے سیکیورٹی اہلکار، اگر وہ وفاق میں ہوگا تو وفاقی حکومت دے گی ان کو، صوبے میں ہوگا تو صوبے کی حکومت دے گی، اور ایف سی کے ہو سکتے ہیں، وہ اسپیشل پولیس جو ہوتی ہے یا ایلیٹ وہ ہو سکتے ہیں، رینجرز کے ہو سکتے ہیں، یعنی 8 وہ ہوں گے اور 4 انتہائی پرسنل ہوں گے، یعنی یہ بھی ایک وہ ہے کہ اگر وہ سمجھے تو۔ اچھا آگے آ جائیں کہ ان کا علاج جو ہے وہ مفت ہوگا، ان کا اور ان کے اہل خانہ کا، وہ چاہے ہو اپنا مطلب آپ کہہ لیں کہ سرکاری ہو یا چاہے وہ پرائیویٹ ہو، مطلب کوئی حد ہے ہی نہیں۔ مطلب آپ اس کا پاکستان کے اندر وقت صبح سر نیشنل ہاسپٹل آئے، بندے کا منہ دوسری طرف لگ جاتا ہے، ایک ٹیکہ لوان جاؤ سر 10,000 روپئے لیندے ہو، یا یہ ڈاکٹرز ہاسپٹل چلے جائیں، یعنی وہ جو امیروں کبیروں کے جو ہاسپٹلز ہیں آپ وہاں پر جا کے دیکھیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، وہ ہاسپٹل کم ہیں،
تو وہ ان کا اور ان کے اہل خانہ کا جب تک وہ حیات ہیں ان کو یہ ملتا رہے گا، اور جب تک اگر چیئرمین سینٹ صاحب فوت بھی ہو گئے ہیں تو ان کی اہلیہ کو یہ سارے پریویلیج اینڈ پرکس ملتے رہیں گے، علاج ان کا ہوتا رہے گا، بچوں کا ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آ جائیں اگلی بات جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ اگر ضروری سمجھے تو وہ ریکوزیشن ہوتی ہے نا، فائل کرے گا کہ جناب کہ مجھے جہاز چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے جہاز چاہیے، مجھے جہاز چاہیے، یعنی بچوں کی طرح وہ ضد کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم دے، وزیر اعظم نہیں دے سکتا، صدر دے، صدر نہیں دے سکتا، مطلب جتھوں مرضی لے آؤ جہاز چاہیے۔ اگر نہیں ہے کسی کے پاس ایئر فورس ون لے آئے یا ایئر فورس کا جہاز لے آئے، وہ بھی نہیں ہے تو سر کوئی پرائیویٹ لے آئے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر پرائیویٹ جیٹ لے آؤ، یعنی کمرشل فلائٹ چھوڑیں، پرائیویٹ جیٹ، پرائیویٹ چارٹر طیارہ جس کو کہتے ہیں وہ لے کے آؤ، میں سفر کرنا ہے۔ اور یہ جناب قانون بن گیا کہ وہ یہ فرمائش کر سکتا ہے، حاضر سروس بھی اور ریٹائر بھی، مطلب تسی تو پھر زیادہ جو کی رہو گے یار۔ اور حال کیا ہے اس ملک کا کہ اس ملک کے 300-350 جو نوجوان ہیں وہ سمندر میں ڈوب کے مر گئے ہیں اس سے حکمرانوں کی وجہ سے، کہ یہاں پہ ان کا کوئی مستقبل ان کو نظر نہیں آتا، کوئی امید دلانے والا نہیں، اور امید ہو بھی کیسے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ لالچ رالیں ٹپک رہی ہیں، سرکاری پیسہ دیکھ کے آپ کا میرا جو قومی پیسہ ہے جو ہمارے ہڈیوں سے نچوڑا جاتا ہے، یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا سر، آپ ماچس لینے جائیں گے آپ پہ ٹیکس لگے گا، بچوں کا دودھ لینے جائیں گے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، آپ ضرورت زندگی کی اشیاء لینے جائیں گے زندہ رہنے کے لیے، اگر آپ کو کسی انجیکشن کی ضرورت ہے، لائف سیونگ ڈرگ، اس کے اوپر ٹیکس ہے سرکار کا، اور یہ سارا ٹیکس کس لیے ہے کہ ان کے اللے تللے ان کی عیاشیاں چلتی رہیں۔ ہم ساری عمر کہتے رہے جرنیل لٹ کے کھا گئے، کہ پالیسی انہوں نے کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہوا ہے کہ جرنیل کا حق ہے اتنے پلاٹ ہونے چاہیے دینا۔ بھائی ہم کہتے تھے انڈیا کا جرنیل دیکھ لیں، اب ہم کس منہ سے کہیں گے کہ یار کہ ہمارے سیاستدان بھی جو جناب وہ بڑے مطلب انڈیا کے سیاستدان دیکھ لیں، کیا کہیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے خود سے، اور ان کو شرم نہیں آتی، اور کیا بھوکے ننگے لوگ ہیں یہ، سر رجے پجے لوگ ہیں، اور جو وہ بھوکے ننگے لوگ ہیں آج جو میرا تھوڑا سا جذباتیت میری تھوڑی سی کم ہوئی کہ اس سینٹ میں کچھ منہ دکھاوے کے لیے ہماری پولیٹیکل پارٹیوں نے کچھ اپنے ورکروں کو بھی نا سینٹ کی ٹکٹیں دی ہوئی ہیں، یعنی سینیٹر بنایا ہوا ہے، لائک پلوش شاہ خان، لائک سعید کرمانی صاحب، یا کوئی سعید غنی ٹائپ کے جو جس طرح کے لوگ تھے، وہ کماری کنیا کماری کیا اس طرح کا کوئی نام تھا، وہ جو سندھ اندرون سندھ کی تھی پیپلز پارٹی کی، ان کو ٹکٹیں شکٹیں دے کے لے آتے ہیں۔ سر ان کا جینا مال ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میری 2 سینیٹر سے بات ہوئی، ویسے تو کافی سارے سینیٹروں سے بات ہوئی، لیکن میں 2 کا آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ ایک سینیٹر ایئر کولر لگا کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے تصویر لا کے بھیجی، 1,60,000 روپیہ تنخواہ یار، ایک سینیٹر بس کے اوپر آتا ہے، ان سینیٹرز کی تنخواہیں نہیں بڑی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں چکما دے کے نا، انہوں نے چکما دے کے، یہ میری جب یہ خبر آئی پہنچی تو میں نے وہ سینیٹرز، اچھا اس میں میں تھوڑی سی بات یہاں پہ روکتا ہوں، اپنی اہم بات رہ گئی سر، اس میں یہ بل پاس کروانے والوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کس کا نام ہے؟ سر وہ سینیٹر جو ہیومن رائٹس کا ذکر آتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے ہیں، ہم نے عمر گزار دی ان کی عزت کرتے ہوئے، رضا ربانی صاحب، رضا ربانی صاحب، اور اس کے اندر میرا دوست ہے وہ شخص جس کا نام اعظم نذیر تارڑ ہے، آلموسٹ اس کی وکالت اور ان کی، میں بے تکلفی سے نام لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ان کی وکالت اور میری صحافت کا آغاز آلموسٹ ایک ہی سال میں ہوا ہے، یعنی وہ ہائی کورٹ میں جب انہوں نے پریکٹس شروع کی انہی دنوں میں نے ہائی کورٹ رپورٹنگ شروع کی تھی، وکالت تو ان کی پہلے کچہری میں پہلے سے ہوگی، وہ پیش تھے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نہ وہ غریب آدمی ہے، وہ وکیل فیس بھی تگڑی فیس لینے والا وکیل ہے، زمین پانڈے والا وکیل ہے، بیوروکریٹس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے،
مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ یہ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا. مجھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ رضا ربانی، فاروق ایچ نائک صاحب اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے پڑ کے یہ والا بل پاس کروایا. تو میری جو کچھ سینیٹر سے بات ہوئی اس کے بعد، یہ خبر آنے کے بعد، کیونکہ میں تو اتنا ڈپریس ہو گیا تھا کہ یار یہ کیا ملک ہے اور یہ کیا لوگ ہیں. مطلب رضا ربانی بھی پیچھے کی رہ گئے یار، آگ ہی لگا دے پھر اپنے ہاتھ سے ہم. تو میں بہت زیادہ تکلیف میں تھا. تو مطلب کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جناب وہ چیئرمین سینٹ کو چاہیے، اور پھر نہ صرف اپنے لیے چاہیے، اگر وہ سرکاری جہاز ہوگا، پی آئی اے شی اے کی فلائٹ ہوگی یا کوئی سرکاری جہاز چارٹر کروا، تو سر وہ فیملی کے 4 لوگ ساتھ لے کے سفر کر سکتا ہے. اور اگر چارٹر ہے تو پھر وہ اپنا ایک جو ہے فیملی کا ایک بندے کو بٹھا کے بھی سفر کر سکتا ہے. یار یہ کیا ہے؟ یہ یتیموں کا مال ہے، یہ ہے کیا؟ اے ملک کی ہے سر، جس کا جتنا بس چلتا ہے، جس کا، یہ الفاظ لکھ لیں آج، جرنیلوں کا بس سب سے زیادہ چلتا ہے، اس لیے ان کے اوپر تو ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے. ہم بیٹھ کے کہ جی فلاں جرنل، ایک دفعہ کی تھی اس فقیر نے کہ یار انڈین جرنیل دیکھ لو اور اپنے جرنیل دیکھ لو، یہاں پر جرنیلوں کو کمرشل پلاٹوں سے لے کے تو وہ جناب پتہ نہیں کیا کیا ان کو ملتا ہے. یار کیا ہماری قوم، کیا احسان کرتے ہیں آپ؟ مطلب کون سا دین ہے جو ہم آپ کا دے نہیں سکتے؟ اسی طرح ججوں کی دیکھ لیں، چیف جج صاحب 15 لاکھ روپے دی پینشن ہی یار. اور ملک کون سا ہے کہ جس کے جوان یہاں پر اپنا مستقبل تاریخ دیکھتے ہیں، مستقبل ڈھونڈنے جاتے ہیں، سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، پیچھے ماں باپ بوڑھے روتے رہ جاتے ہیں. یہ وہ ملک ہے. اور اس ملک کی ایلیٹ کو دیکھ لیں آپ سر، یہ مردہ کھا رہے ہیں، مردہ، یہ حرام خور ہے، مردہ کھا رہے ہیں یہ. تو میری پھر 4 کے قریب سینٹر سے بات ہوئی. سینٹر انوار اللہ کاکڑ وہ کہتے ہیں میں تو بھائی میں تو بیرون ملک ہوں، کل واپس آؤں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کی ہوا کی نہیں. فاروق نائک صاحب ان کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان کا بھی نام ہے، انہوں نے کہا وہ تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں نے جو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ پیش تھے، کیونکہ ایک ہی دن میں تو نہیں ہے ہوا نا، اور وہ کون سا سال بھر سے بیرون ملک مقیم ہے. تو فاروق ایچ نائک صاحب نے پورا لچ فرائی کیا ہے یہ قانون بنوانے کے لیے. اور میری بات ہوئی جناب پلوشہ خان صاحبہ سے، وہ اس کے علاوہ جو اس بل کے جو تھے جس کو کہتے ہیں نا کہ بھاگ دوڑ کرنے والوں میں، قودہ بابر صاحب. اچھا، قودہ بابر صاحب جو ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بڑا اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ان کی امانت ہے. اچھا پھر جناب چلیں چھوڑیں، یہ ارب پتی بھی کچھ سینیٹر ہیں اس میں، وہ سینیٹر کیوں بننا چاہتے ہیں یہ الگ سے کہانی ہے. کہ مطلب وہ ایک ہے سینیٹر دلاور، قودہ بابر صاحب بھی ہاؤسنگ سوسائٹی گوادر میں یہ بڑے امیر آدمی ہیں. دلاور صاحب ہیں وہ مردان میں سگریٹوں کا کاروبار کرتے ہیں. عبد القادر صاحب ہیں میٹرو، یہ جتنی ہماری بنی ہیں انہوں نے بنائی ہیں. فیصل سلیم صاحب ہے سگریٹ کا کام کرتے ہیں، مردان سے ہیں. احمد خان صاحب، امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سر یہاں پہ امیر آدمی کرپٹ ہے. کیا کرپٹ ہے کہ یہ سینیٹر اربوں روپے جنرل فیض کو دے کے یہ سینیٹر بنے باپ پارٹی کے ذریعے. کیوں بنے؟ کہ یہ جو ہوتی ہے ہیلتھ کمیٹی، وہ کیا ہوتی ہے جی، مواصلاتی کمیٹی، جس کے جو سڑکیں بناتی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی جس کے انڈر آتی ہے. پھر جناب فنانس کمیٹی، کمیونیکیشن کمیٹی، یہ ان کمیٹیوں میں شامل ہوتے ہیں یہ ارب پتی لوگ. اور وہاں پر بیٹھ کے اب چیئرمین NHA اور سیکرٹری ہیلتھ یا سیکرٹری پاور یا وہ فنانس سیکرٹری ان کے آگے چوں کرے گا فنانس کی کمیٹی میں، ان کمیٹیوں میں بیٹھے ہوں گے تو یہ اربوں روپے خرچ کر کے جرنیلوں کو، فیض امید جیسے جرنیلوں کو کھلا کے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سینیٹر تھے عبد القادر صاحب، وہ مشترکہ سینیٹر فیض صاحب نے بنوائے، PTI کے بھی اور باپ پارٹی کے بھی. یہ سارے آنکھوں سبحان اللہ. کیوں؟ ایک جرنیل کو پیسے دے جو طاقتور جرنیل ہے، جو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے، DGISI ہے، اور جناب وہ دیہڑی لگائے گا، آپ کے پیسے لے گا اور آپ کو ٹکٹ دلوا دے گا، آپ سینیٹر بن جائیں گے. ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو یہ اس لیے سینٹ میں آتے ہیں. یہ ہے ملی بھگت. میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو بل منظور ہوا ہے اس کے اوپر مجھے قودہ بابر صاحب نے اپنا نقطۂ نظر دیا. میری
بات ہوئی پلوشہ خان صاحبہ سے، پلوشہ خان صاحبہ اور ہم جو صحافی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ رضا ربانی صاحب اور پلوشہ خان اور اس طرح کے جو اور لوگ ہیں، ایون عرفان صدیقی صاحب سے میری بات ہوئی، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اس میں کنفیوژن تم لوگوں کو بہت زیادہ ہے، یہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے، تو تم یقین رکھو کہ اس میں ہم نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو میں نے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جب ملوں گا تو ان سے پھر مزید بات ہوگی، وہ مصروف تھے، ان سے بات نہیں ہو سکی۔ پلوشہ سے میری بات ہوئی، پلوشہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ جو قومی اسمبلی سے ہمارے جو پرکس اینڈ پریولیج کے جو رولز ہیں، قوانین ہیں، وہ علیحدہ ہونے ضروری ہیں، تو وہ بل پہ سائن کر دیں۔ ہم نے تو سائن کیے تھے اس سلسلے میں، اور کودا بابر صاحب نے سائن کروائے تھے، اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ چیئرمین سینٹ والا کیا معاملہ کیا نہیں، ہم نے تو کسی اور بل پہ کیے تھے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ تو کل سینٹ کا اجلاس ہے، وہاں پہ جائیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ یار ایک ووٹ نہیں آیا خلاف، مطلب وہ جو حاضر تھے وہاں پر کورم تو پورا ہی ہوگا، تو پلوشہ تو نہیں تھی وہاں پہ، جس طرح کاکڑ صاحب نہیں تھے، فاروق ایچ نائک صاحب نہیں تھے، وہ باہر تھے، لیکن فاروق ایچ نائک صاحب اپنی کارروائی ڈال گئے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا، تو ہم تو اتنے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری 1,60,000 روپیہ تنخواہ ہے، اور ہم تو جناب اس امید پہ ہیں کہ ہماری تھوڑی سی تنخواہ بڑھ جائے اور جو ایک سفید پوشی کا بھرم قائم رہ جائے، یہی کہا جا سکتا ہے نا جی۔ تو مطلب یہ کہ 1,60,000 میں گزارا نہیں ہوتا، سمپل سی بات ہے۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہماری تنخواہ چلیں ڈبل ہو جائے گی، کوئی عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، ہم کوئی ارب پتی کھرب پتی لوگ نہیں ہیں، یہاں پر تو سینٹ میں بھی ارب پتی کھرب پتی لوگوں کے قبضے ہیں، تو ہم تو غریب غربا لوگ ہیں، اور مڈل کلاس سے، بلکہ لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے، تم جیسے لوگ ہیں، جس طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ تم لوگ ہو اسی طرح کے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہم لوگ ہیں، تو ہم اس ظلم میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہو سکتا، مر جائیں گے یہ کام نہیں کریں گے۔ اچھا جی، تو پھر میری کودا بابر صاحب سے بات ہوئی، وہ مجھے میں نے پہلے ان کو، ظاہر ہے کہ ان کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، میں نے ان کو میسج کیا، ان کی مہربانی، انہوں نے کال بیک کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ 1974 کا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا پریولیج اینڈ پرکس، مجلس شورا کے اراکین یا پارلیمان کے ممبران سے متعلق، تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو 1974 کا قانون تھا وہ سینٹ، وہ پورا مشترکہ تھا پارلیمان کا، اور یعنی پارلیمان کے دونوں حصوں کا، ایوان بالا کا، ایوان زیریں کا۔ اب ہماری ٹنیور جو ہے وہ بالکل علیحدہ، ہمارا سسٹم ہی علیحدہ ہے، ہم آدھا جو ہے ہاؤس جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، آدھا نیا آ جاتا ہے، ریٹائرمنٹ کا ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، تو ہم اس کو علیحدہ کرنا چاہ رہے تھے اپنے مالی معاملات کو۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کے پرکس اور پریولیجز ہیں، اسپیکر کے بھی اسی طرح کے ہیں، اور یہ 1974 میں لکھ دیے گئے تھے، اب یہ ان کا کہنا ہے۔ تو ہم نے تو علیحدہ کیے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو ہمیں مرات مل رہی تھی ان کو جو انکریز کیا ہے، وہ صرف اتنا کیا ہے کہ پہلے ہمیں 10 روپے، وہ جب پارلیمان بنی تھی یہ قانون بنا تھا کہ 10 روپے پر کلومیٹر الاؤنس ملتا تھا سفری اخراجات کی مد میں، اس کو ہم نے 30 روپے کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ 30 روپے میں پر کلومیٹر آپ آج کے دور پہ بھی آپ اپنی گاڑی پہ کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، کراچی سے اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ یہ بتا دیں۔ میرے کچھ 2-3 سوال تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ 12 ملازمین والی جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ یہ پریکٹس نہیں کی گئی، یہ ہم نے اختیار بیسکلی اپنی فنانس کمیٹی جو ہے وہ علیحدہ سے بنائی ہے، اب اس کو، اب یہاں پر فنکاری میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے فنانس کمیٹی کو اختیار لکھ کے دے دیا ہے کہ آپ یہ چاہیں تو چیئرمین سینٹ کو دے سکتے ہیں، آپ 12 سے ایکسیڈ نہ ہوں سٹاف ممبر آپ دے سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اتنی اس کی تنخواہ انکریز کر سکتے ہیں، آپ جو پرسنل سیکیورٹی آفیسر یا سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ 8 یا 10 وہ جتنے بھی ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اختیار جو کمیٹی ہے اس کو دینے ہیں، وہ اس کو تفویض کیے گئے ہیں، وہ اگر بہتر سمجھے تو دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ڈپٹی ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، آفیشیلی اس طرح سے نہیں ہے، یہ ہم نے بس کڑ کڑ لیا ہوا ہے۔ تو جب ہمارا
چیئرمین سینٹ کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کو اس کا پروٹوکول ملنا چاہیے اس لیول کا. یہ ہم نے قانون سازی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی کہ جب وہ جائے گا بیرون ملک کسی دورے کے اوپر تو پھر وہ اسی طرح جائے گا جہاز میں جس طرح اسٹیٹ آفیشلز جاتے ہیں, تو اس کو بھی اس کے برابر درجہ ملنا چاہیے. یہ ہم نے پارلیمان کو امپاور کیا ہے باقی ریاست کے ایگزیکٹوز اور دوسرے جو عہدیداران ہیں ان کے مقابلے میں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر یہ بات جو ہے وہ کہا کہ یہ تو فنانشل کمیٹی نے دیکھنا ہے. یعنی آپ نے فنانشل کمیٹی کو امپاور کر دیا, قانون دے دیا, اختیار دے دیا کہ وہ ریٹائرڈ جو چیئرمین سینٹ ہوگا اس کو بھی, جس نے 4 سال پورے کیے ہوں گے چیئرمین سینٹ کے طور پر, 3 سال یا 4 سال, تو اس کو بھی یہ مرات وہ جو فنانس کمیٹی ہے وہ دے سکتی ہے. وہ جناب جہاز منگوائے, جہاز کے اوپر سیریں کرتا پھرے, یہ کرتا پھرے, وہ کرتا پھرے, مفت علاج کراتا پھرے, یہ کرتا پھرے, وہ کرتا پھرے. ایک اور میرے درد دل رکھنے والے ایک سینیٹر سے بات ہوئی, میں نام ان کا جان بوجھ کے نہیں لے رہا. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ سینٹ میں بہت امیر کبیر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عموماً جو سینیٹر بنتے ہیں, چیئرمین سینٹ جو ہمارے ہیں موجودہ بھی اور پہلے بھی جو بنے ہیں, وہ ان کو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو اختیار کا مسئلہ ہے. یعنی کہ اس سوسائٹی کے اندر پیسہ تو آپ کے پاس ہے لیکن پھوں پھاں نہیں ہے, پھوں پھاں کہ اگے اسکاڈ پیچھے اسکاڈ. اور اس میں بائی دا وے جب سیکیورٹی ہوگی آپ کی, ایف سی دی گڈی اگے, ایف سی دی گڈی پیچھے, رینجرز اگے, رینجرز پیچھے, تو آپ کا ماحول تو پھر بنے گا نا جناب کہ شویں شویں کہ صاحب آ رہے ہیں, ہٹو بچو سرکار, یعنی بادشاہانہ خواہش وہ والی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ایفرٹ اس لیے ہے. اور چیئرمین سینٹ چونکہ جنرل فیض کا لگایا, اور موجودہ رجیم جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, جو پروجیکٹ عمران خان کا مکو ٹھپ رہی ہے, ان کو صادق سنجرانی نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ صادق سنجرانی نے بھی جا کے لالا بولان جو ہے وہ کیا ہے کوٹیلا, اس کی طرح سلوٹ مارا ہے کہ سرکار جو کہو گے ہوئے گا, تو پچھلے گناہ معاف. یعنی صادق سنجرانی صاحب کو 100 خون معاف ہے, 7 نہیں 100 خون معاف ہے, کیونکہ وہ جنرل فیض مید کا بھی پانی بھرتا تھا. اب والوں کو بھی جا کے سلوٹ مارتا ہے کہ مرشد حکم دسو حکم کیے, انہیں نہیں بات. اب جو ہیں وہ فاروق چنائک صاحب بھی میرا خیال ہے سینٹ کے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ٹائپ کی چیز رہے ہیں, جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے. رضا ربانی صاحب بھی رہے ہیں, چیئرمین سینٹ رہے ہیں, ان کی بھی موجیں. انہوں نے بھی رل مل کے جناب صادق سنجرانی کو کہا اے فائدہ ہی مارچ میں ریٹائر ہوئے نا موسٹلی, آدھا سینٹ تو گیا, تو جان تو پہلے کاروائی پالو. سر یہ ہماری اوقات ہے اور فٹے منہ ہمارا, ہم عوام کا, کہ جن کے ساتھ یہ کچھ وہ کر جاتے ہیں اور ہم چپ کر کے جناب سنتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. سخت تکلیف ہے, سخت تکلیف ہے. کیا مطلب یہاں پر کس کو کہیں چور اور کس کو کہیں ساتھ, اس سمام میں سب ننگے ہیں. بلکہ اللہ